دیکھیں ارشد بھائی نے جو بات کی اس بات کو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے، اپریشیٹ ہی کرے گا، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم موجود ہے جو ایم کیو ایم کی صورت میں جن کے پاس عوام کی نمائندگی کا حق بھی موجود ہے اور ان کے پاس عوامی نمائندے بھی موجود ہیں، تو ایک برسوں سے ایک پلیٹ فارم موجود ہے اور ایم کیو ایم کی صورت میں موجود ہے، تو تمام ساتھیوں سے ہم یہی کہیں گے کہ بھئی اس ہی فورم کو مضبوط کریں، اس میں ہی آ کر شامل ہوں، اور ہم سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے اور عزت اور احترام کے ساتھ سب کو ہم قبول بھی کریں گے۔ کوئی بھی ہو وہ آنا چاہتا ہے آ کے کام کرے اور مل کر جو سندھ کے شہری علاقوں کے اندر جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، پوری ایک کمیونٹی کو دیوار سے لگایا گیا ہے، تو اس کے اوپر آواز اٹھانے کا ایک فورم موجود ہے، تو سب آئیں اور اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں، ہم مل کر کام کریں گے اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آباد ڈسٹرکٹ میں ربیع الاول کے حوالے سے یہ محفل نعت اور محفل سماع کا ہر سال کی طرح جو ایم کیو ایم کی روایت رہی ہے پروگرام رکھا جاتا ہے، اور آج بھی یہ پروقار تقریب ہم نے رکھی ہے۔ یہاں کے ساتھیوں نے، یہاں کے پوری ڈسٹرکٹ کمیٹی، یہاں کے ایم پی اے، ایم این ایز، تمام تعاون اور سب ذمہ داران نے مل کر محنت کر کے یہ اتنا خوبصورت ایک پروگرام سجایا ہے، جس میں تمام حیدرآباد کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور اس ایم کیو ایم کی اس روایت میں شامل ہوتے ہیں اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ روایت اسی طرح قائم و دائم رہے گی اور اسی طرح ہر سال مذہبی حوالے سے جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، یا اور بھی کوئی سلسلہ ہو، تو اس میں یہاں کے ساتھی حیدرآباد کے خاص طور سے عوام جوگ اور دل کے ساتھ ان پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایم کیو ایم سے ایک وابستگی کا عمل بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ تو میں حیدرآباد کے تمام ذمہ داران کو بہت شاباش بھی دیتا ہوں اور ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان روایات کو قائم و دائم رکھیں اور اس طرح کے پروگراموں کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ دیکھیں، وفاق کی جہاں تک اتحادی ہونے کا سوال ہے، تو آپ کے علم ہے کہ ہمارا ایک وزیر اس میں ہے اور ہماری کچھ مجبوریاں، کچھ مشکلات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ جو پالیسیز وفاق بنا رہا ہے، جو کچھ بھی پیٹرول کے اوپر جس طرح قیمتیں ڈیزل کے اوپر بڑھ رہی ہیں، جس طرح ڈالر جو ہے وہ ایک اونچی اڑان اڑ رہا ہے، اور ابھی آگے نومبر میں ہی اور دسمبر میں گیس کا ایک شدید بحران سامنے کھڑا ہوا ہے، اور بجلی کے اوپر مستقل پیسے بڑھ رہے ہیں۔ یہ پالیسیز ایسی ہیں کہ جو پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں اور پورے ملک کی عوام اس میں پس رہی ہے، ان کے لیے دو وقت کا نہیں، اب ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر وفاق کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ پالیسیز بناتے وقت مشاورت کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ جب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان فیصلوں میں ایم کیو ایم شامل نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے تحفظات بھی پیش کرتے ہیں، ہم اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں اور بیان بھی دینا ہوتا ہے، بیان بھی دیتے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں کہ یہ قیمتیں جو بڑھائی جا رہی ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی پیٹرول سستا ہے، تو بھائی آپ جن ممالک سے پاکستان کا موازنہ کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کی سالانہ انکم کو بھی دیکھیں، ان کی قوت خرید کو بھی دیکھیں، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ تو ایسا نہیں ہے، پاکستان میں کوئی پالیسیز ایسی وفاق میں خاص طور سے نہیں بن رہی ہے کہ جس سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو۔ تو یہ بہرحال ایک بڑا مسئلہ ہے اور ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں، اور شاید اب مزید یہ بات کہنے کی گنجائش بچتی نہیں ہے کہ اب شاید یہ فیصلہ کرنا ہی پڑ جائے کہ بھائی ہمارے ساتھ میں رہنے سے ہمارے اوپر بھی وہ پورا برڈن آتا ہے، تو ہم وہ اب اس بوجھ کو اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ تو
کب یہ فیصلہ ہوتا ہے یہ میں ابھی اس کا نہیں اعلان کر سکتا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کے اوپر ظاہر ہے پوری پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن ہم سب بھی پریشان ہیں اور پورا ملک پریشان ہے۔ نہیں خیال کہ کوئی ایسا اٹیمپٹ ہوگا، اور میں دیکھیں ایک جمہوری پارٹی ہے، جمہوریت کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی غیر فطری طریقہ اختیار کیا جائے گا اس کے نتائج کبھی بھی اچھے برآمد نہیں ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی ایک غیر فطری طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس کے نتائج اچھے نہیں آئے۔ سب کو درد ہے کراچی کا، تو سب کو مل کر بیٹھنا بھی چاہیے، اپنی ذاتوں کو، اپنی انا کو مار کر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، لیکن آپ کے علم میں بھی ہے کہ جو 2018 میں الیکشن ہوئے ہیں، ان 2018 کے الیکشن کے نتائج کو کس طرح مینوپولیٹ کیا گیا، کس طرح اس کے نتائج تبدیل کیے گئے، کس طرح آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا، وہ ساری چیزیں آپ کے علم میں بھی ہے۔ اور جب کنٹونمنٹ کا الیکشن ہے، وہ کراچی میں خاص طور سے ان کی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ فیصل کنٹونمنٹ جہاں جوہر گلستان جوہر کا علاقہ لگتا ہے، وہ ایک وارڈ تھا، اس کو 5 وارڈز میں تقسیم کر دیا، یعنی اپنی مرضی اور اپنے مفاد کے حساب سے ان چیزوں کو تقسیم کیا گیا۔ تو یہ بھی ہوا ہے، لیکن آپ ساتھ میں دیکھیں کہ کراچی میں 3 ہمارے لوگ وارڈز میں منتخب ہوئے اور اپنے ان 3 کی بنیاد پر 4 ریزرو سیٹیں حاصل کری ہیں۔ تو ہمیں جہاں کام کرنے کا بہتر موقع ملا، ہم نے اس میں نتائج بھی اچھے دیے، لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، لیکن اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ہمارا لیول پلینگ گراؤنڈ ہمیں نہیں مل رہا ہے کام کرنے کے لیے، ہمارے اوپر سختیاں آج بھی موجود ہیں، ہمارے مسنگ پرسنز آج بھی 90 سے زیادہ ساتھی ایسے ہیں جو 6 سال سے لاپتہ ہیں، ہمارے آفیسز ہمیں نہیں دیے جا رہے، ہمارے لوگوں کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا، 6-7 سال ہو گئے ہیں وہ مقدمات چلتے ہوئے، وہ فیصلے کی طرف نہیں جاتے۔ پھر ہمارے فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے الیکشن میں جب اترا جاتا ہے تو فائنینس یا فنڈز جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ پچھلے دور میں جس طرح لوگوں کو پابند کیا گیا یا جن کو منع کیا گیا کہ آپ ایم کیو ایم کو اب فنڈز نہیں دیں گے، وہ پالیسی کو ریورس بھی کرنے کی ضرورت ہے، یا ان کو یہ میسج دینے کی ضرورت ہے کہ اب معاملات مختلف ہیں، اس ایم کیو ایم کے لیے گراؤنڈ فری ہے، وہ میسج دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری مشکلات کے اندر ہم جو رزلٹ دے رہے ہیں، ان مشکلات کے باوجود دے رہے ہیں۔